دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا لے جائیے، خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آیا۔ ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا، جو آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا جا رہے ہیں، آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ، آپ لے جائیں۔ آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی، کہا نہیں دی۔ کہا کیا کیا، کہا ادھار، کہا ادھار دیا۔ نام جانتے ہو، نام نہیں جانتے۔ ایڈریس جانتے ہو، ایڈریس نہیں جانتے۔ پتہ ہے کون ہے، نہیں پتا۔ کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی چیز گروی رکھی، گروی بھی نہیں رکھی۔ عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ آئے جس کا نام پتہ نہیں، ایڈریس پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا اونٹ، ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ادھار لے کے جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان کے منہ سے پھول۔ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا، پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے، ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا، ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، انفی اتشن و سخا کا اتم۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹھ نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مخمور عقین مدبریا۔ وہ ان کا حسن تھا، وہ ان کی زلفیں ایسی، میں زلفیں یار تیرے بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے، اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔ یہ ان کا حسن، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گئے سوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گئے سوئے جو ان کی جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، جو ان کی زلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ یہ ان کے
जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फें ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था। वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊँट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊँट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार कोई ये ना कहे ऊँट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊँट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देख कर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर। कौन है जिसने आका को ऊँट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, है? अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजारे मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोहना कहाँ से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया। कहा वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो? ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा ख़त्म हुए थे, गज़ब हो गया कि सहर हो गई।
مگر نہ دل کے ارما پورے ہوئے تھے، غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ تو سحر ہونے سے قبل صرف اتنا بتا دوں کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ میرے وہ نوجوان ساتھی، دوز ینگسٹرز، وہ جو ینگسٹرز ہمیں رابطہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، بنگلور میں فلاں نے یہ کہا، ممبئی میں فلاں نے یہ کہا، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ سوال بھیجو۔ الحمدللہ یہ ان سادات کی برکات ہیں کہ جو ہماری محفلوں میں آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ قائل ہوتے ہیں۔ تو تم کسی طرح حضور کی طرح نہیں ہو۔ وہ تو دیکھو میں نے جس طرح کہا، تمہارا جسم، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارا کلام، کسی اعتبار سے ان کے متعلق ہی فرمایا نا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ محبوب اگر آپ نہ ہوتے، دنیا نہ ہوتی، تو کہتا ہے تو آقا کی طرح، آقا تیری طرح، ارے اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے ہونے کا جو اثر دنیا میں ہے ان کے ہونے کے اثر کی طرح نہیں ہے، ان کے ہونے سے تو سب کچھ ہے۔ اسی لیے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اگر ارض و سما کی محفل میں، اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ اور ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اقبال تیری شاعری بہت بلند ہوگی، لیکن بریلی کے مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو، بریلی کے کلندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو، اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ ترہ امتیاز ہے، یہ اسپیشیالٹی ہے، یہ خاصیت ہے، جب آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں تو سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ارے تو نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں نے کہا ہم نے اقبال کو پڑھا، ہم نے غالب کو پڑھا، ہم نے میر تقی میر کو پڑھا، ہم نے ذوق کو پڑھا، لیکن جو ذوق احمد رضا کے کلام میں ہے، جو ذوق احمد رضا کے کلام میں، احمد رضا میر ہے فن شاعری کا، احمد رضا میر ہے فن نعت خوانی کا، اور تمام نعت خوانوں پر غالب ہے، غالب ہے، غالب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن، یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بعدب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اللہ ہمیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار، سچی محبت عطا فرمائے۔ کہا غوث پاک کے بارے میں کچھ کہوں، غریب نواز کے بارے۔ ارے غوث پاک تو میرے دوستو، غوث پاک تو سب کو نوازتے ہیں، سب کو ان سے تعلق قائم رکھو۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا پیچھے سب بیٹھ جائے، پیچھے سب بیٹھ جائے، سکون سے بیٹھ جائے تو تھوڑا کتاب اور سن لو گے، سکون سے بیٹھ جاؤ گے تو تھوڑا کتاب اور سن لو گے غوث پاک اور غریب نواز کی تشریف شان رکھیں گے میں۔ تو اور باتیں سنیں گے۔ ہاں؟ میں بس ایک ہی بات بتاتا ہوں، میں نے کہا تھا نا عالم ارواح کی ملاقاتیں
الارواح جنود مجندۃ کے تحت کہ کس طرح ان اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو اولیاء بارگاہ مصطفیٰ میں تمہیں حاضر کر دیں گے. کیسے؟ بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ. خلیفہ بغداد نے اعلان کیا آج میلاد کا دن ہے. اناؤنسمنٹ سنائی دی اسے، اناؤنسمنٹ اس نے سنی، ایک منادی نے ندا کی اور گلیوں بازاروں میں صدائیں آ رہی تھیں، آواز آ رہی تھی کہ آج خلیفہ بغداد کے گھر میں، اس کے محل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میلاد ہے. اس کے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں بھی آقا کے میلاد کی محفل میں جاؤں. خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد ہے، میں بھی جاؤں اور فیض حاصل کروں، میں بھی جاؤں. اور پھر اب اسی طرح رکے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہلنا نہیں ہے بالکل، آگے پیچھے دیکھنا بھی نہیں. ذرا بھی آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے. پھر میں انہیں کہوں گا ان کو دیکھ لو، پھر بعد میں مجھے دیکھنا. ہاں تو یہ تو کرم ہے نا. تو یہ کھڑے ہیں، اگر آپ بیٹھ جائیں تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا سکون ہوگا. میں کہا کرتا ہوں ہاں بیٹھ جائیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، ہے غرض دید سے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں. خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے.